میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ شراب چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ آج سے میں نے اپنی محبوبہ کا انتخاب کر لیا، یعنی شراب میری زندگی میں ایک حیثیت رکھتی ہے تو رینی گراہم اس سے 1000 گنا بڑی حیثیت۔ کیا تم میرے ان الفاظ سے مطمئن ہو؟ بالکل ڈارلنگ، بالکل۔ اس کے بعد ہم نے بہت دیر ساتھ گزارا، وہیں ڈنر کیا اور اس کے بعد کلب کی تفریحات میں حصہ لیتے رہے۔ آواز کا مسئلہ اس طرح حل ہو گیا تھا، اور ایک دوسرا مسئلہ بھی، یعنی مجھے شراب نہیں پینی پڑے گی، جس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس کے لیے نہ جانے کتنے بہانے تراشنے پڑتے، لیکن تقدیر ایسے مواقع خود بخود فراہم کر دیا کرتی ہے، اور مجھے بھی یہ موقع مل گیا تھا۔ کچھ اور مشکلات سے بھی بچت ہو گئی تھی، مثلا یہ کہ رینی گراہم کے بارے میں مجھے یہ بات کہ وہ میرے ساتھ ہی، یعنی اپنے ساتھ لوئس کاربٹ کے ساتھ فلیٹ پر رہتی ہے۔ چنانچہ جب ہم یہاں سے اٹھے تو رینی گراہم اپنی خوبصورت کار میں مجھے لے کر فلیٹ پر پہنچ گئی۔ البتہ فلیٹ پر پہنچنے کے بعد کچھ ایسے خیالات میرے ذہن میں آنے لگے جو ذرا پریشان کن تھے، یعنی فریدا کے ساتھ قائم کیے ہوئے اس عہد کو برقرار رکھنا، رینی گراہم جیسی محبوبہ کی موجودگی۔ لیکن جناب، اس سلسلے میں اہم کانہ روایات کا قائل نہیں ہوں۔ جب ایک کام فریضے میں داخل ہو جائے تو پھر اسے سر انجام دینا ہی چاہیے۔ چنانچہ رینی گراہم کو بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، اور یوں ہمارا پہلا تعارف بخیر و خوبی گزر گیا۔ یعنی وہ رات جو مجھے فریدا سے تھوڑا سا اختلاف کر کے گزارنی پڑی، لیکن کاروبار کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر تھوڑا بہت اختلاف کرنا بھی پڑ جائے تو مجبوری ہوتی ہے، اور میں نے اپنے اس عمل کو اپنی مجبوری تصور کیا تھا۔ رینی گراہم نے ایک گھریلو عورت کی طرح دن کے امور سر انجام دیے۔ بڑا دلچسپ ماحول ہوتا ہے اپنے وطن سے نکلنے کے بعد۔ یہاں وہ قید و بند نہیں جو رشتوں کی گرفت میں آ جائے۔ دو اچھے دوست ساتھ رہتے ہیں اور تمام فرائض پورے کرتے ہیں، خواہ ان کے درمیان کوئی رشتہ تصور بھی نہ کیا جا سکا ہو۔ البتہ میری چھٹی حص نے یہ بخوبی محسوس کر لیا کہ رینی گراہم کسی قدر الجھی سی تھی۔ اگر وہ الجھی نہ ہوتی تو میں اس کے عورت ہونے پر ہی یقین نہ کرتا، لیکن اب یہ میری خوبی تھی کہ میں نے اس کی الجھن کو کوئی ایسا مقام نہ ملنے دیا جو میرے لیے باعث پریشانی ہوتا۔ پھر وہ کسی کام سے چلی گئی، مجھ سے کہہ گئی کہ واپسی شام تک ہی ہوگی۔ یہاں کے اصولوں کے مطابق مجھے اس سے یہ پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ وہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جس میں اس کا اتنا وقت صرف ہو جائے۔ میرے لیے بھی سوچنے کا بہترین موقع تھا، اور مجھے آنے والے وقت کے لیے بہت سی منصوبہ بندیاں کرنی تھی۔ چنانچہ رینی گراہم کے اس شاندار فلیٹ میں بستر پر لیٹے لیٹے میں نے بہت سی منصوبہ بندیاں کی، اور بہت سے ایسے امور کے بارے میں سوچا جو میرے لیے الجھن آمیز تھے، اور پھر مطمئن ہو گیا۔ جو کارروائی میں نے اس دوران کر ڈالی تھی اس کے نتائج کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ ٹھوس بنیادوں پر میں نے یہ کارروائیاں کی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ بہت جلد ان کا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے۔ بس اس وقت تک رینی گراہم کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بہترین وقت ملا تھا کہ میں رینی گراہم کی اس فلیٹ کی تلاشی لے ڈالوں، اور جب میں نے اس فلیٹ کی تلاشی لی اور بہت سے ایسے کاغذات میرے علم میں آئے جو میرے لیے انتہائی قیمتی اور کارآمد تھے، تو میں خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ کم از کم میڈم ہائی کو نے مجھے بڑی صحیح جگہ بھیجا تھا، اور انہی کاغذات کی وجہ سے مجھے اپنی ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا پڑا، وہ یہ کہ یہ فلیٹ رینی گراہم کا نہیں بلکہ میرا ہے، یعنی لوئس کاربٹ کا۔ یہ بڑا دلچسپ مرحلہ تھا۔ میں اب تک اسے رینی گراہم ہی کی رہائش گاہ سمجھتا رہا تھا، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ بھرطور ان کاغذات سے مجھے جو تفصیلات معلوم ہوئیں وہ بھی میرے لیے بڑی شاندار تھیں۔ کئی نام سامنے آئے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں ان تمام حقیقتوں سے واقف ہو گیا جن سے شاید ہائی کو بھی واقف نہ ہو، یا ہو تو کم از کم اس نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ ہائی کو میں نے دل ہی دل میں سوچا، اس میں شک نہیں کہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسی پراسرار عورت ملی تھی جس نے اپنے عورت پن کا مکمل ثبوت نہیں دیا تھا بلکہ ایک ٹھوس کردار سامنے لا کر رکھا تھا۔ لیکن اب اتنا ٹھوس کردار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس سے ٹکرائے تو اسے چوٹ لگے۔ بہرحال یہ سب ضمنی باتیں تھیں، مجھے اور بھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ وقت مقررہ پر رینی گراہم واپس آ گئی، اور اس نے مجھ سے میرے دن بھر کی مصروفیات پوچھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بس خاموشی سے آرام کرتا رہا ہوں۔ ایک بار پھر میں نے اس کی آنکھوں میں شک کے سائے لہراتے دیکھے، اور پھر وہی چیز سامنے آ گئی، یعنی جب اس نے شراب کے کئی پیگ لیے اور مجھے بدستور پینے سے روکا تو بہک گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے لوئس کاربٹ؟ کیوں ڈیئر، خیریت؟ کیا بات ہے؟ نہ جانے کیوں میرا ذہن تمہاری طرف سے الجھ گیا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ تم بہت بدلے سے لگ رہے ہو لوئس، اتنے بدلے سے کہ میں آج دن بھر پریشان رہی ہوں تمہارے بارے میں، لیکن اس کا تذکرہ تم نے مجھ سے نہیں کیا۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کن الفاظ میں تم سے بات کروں۔ تمہیں کیا بدلا پن محسوس ہو رہا ہے میری ذات میں؟ وہ سوچ میں ڈوبی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، یہی تو نہیں بتا سکتی، بس یہی الفاظ نہیں میرے پاس۔ اس کی آنکھوں میں مستیاں ابھر آئیں اور گلابی سرخ ڈورے مجھے اپنے بدلے پن کی کہانی سنانے لگے۔
اور اس کہانی سے میں واقعی محتاط ہو گیا۔ شبہ کہیں سے بھی ہو، بہر طور شبہ ہوتا ہے، اور مجھے اس سلسلے میں تھوڑی احتیاط برتنی ہے کیونکہ ابھی نیلام گر لگنے میں خاصا وقت باقی تھا۔ پتہ نہیں میڈم ہائی کو نے اپنے باقی افراد کے لیے کیا بندوبست کیا تھا۔ البتہ میڈم ہائی کو سے دوسرے دن دوپہر کے وقت ایک ایسے ریسٹورانٹ میں ملاقات ہوئی جس کے سامنے سے میں گزر رہا تھا۔ رینی گراہم میرے ساتھ نہیں تھی، اس کے اپنے مشاغل تھے، میرے اپنے، اور اس دن میں نے گھر میں رکے رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ رینی گراہم پہلے ہی دن مجھ پر شک کر چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے کارڈ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کو دیکھا تو اس نے انگلی سے ریسٹورانٹ کی طرف اشارہ کر دیا۔ کارڈ پر پڑا تو اس پر صرف ہائیکو کا نام لکھا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ایک ویٹر نے میرے قریب پہنچ کر کہا، میڈم آپ کو اس کیبن کی جانب بلا رہی ہیں۔ یہاں کیبن خصوصی طور پر بنائے گئے تھے۔ کیبن نمبر 13 کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو ہائیکو بیٹھی ہوئی تھی۔ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا، میرا استقبال کیا اور کہنے لگی، اتفاق کی بات ہے کہ تم نظر آ گئے ڈیئر۔ کہیے میڈم آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ۔ کیا آپ کو میرے بارے میں علم نہیں تھا؟ کیوں نہیں؟ تم پر نگاہ رکھی جا رہی ہے اور ایسے حالات کا بندوبست کر لیا گیا ہے جو تمہارے لیے کسی نہ کسی شکل میں مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویسے رینی گراہم کو تم پر کوئی شک تو نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک تو بالکل نہیں۔ بہت چالاک عورت ہے وہ، بہت بڑا عہدہ ہے اس کے اپنے محکمے میں۔ تمہیں در حقیقت ایک مشکل کام سونپا گیا ہے۔ آپ کا کام کس کیفیت میں ہے؟ تیز رفتاری سے اپنی منزل طے کر رہی ہوں اور آخری کام آج شام تک سر انجام پائے گا۔ یعنی باقی 5 آدمی؟ ہاں، 4 آدمی مکمل ہو چکے ہیں تم سمیت، اور باقی 2 رہ گئے ہیں۔ 5واں تقریباً مکمل ہو چکا ہے، بس آج چھٹے کے لیے آخری کارروائی کر لی جائے گی۔ میرے آدمی نہایت خوش اسلوبی سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، میں آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہاں، مجھے خوشی ہے کہ تمہارے ملک کے لیے جو اہم کام میں سر انجام دے رہی ہوں وہ تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ اور کوئی خاص بات میڈم؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمہیں اپنے طور پر محتاط رہ کر کام کرنا چاہیے۔ کوشش تو یہی کر رہا ہوں، لیکن آپ سے میرا رابطہ اس طرح ہمیشہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں، بالکل، اس کا بندوبست میں نے کیا ہے اور شکر ہے آسانی سے بندوبست ہو گیا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ تمہیں 30 ڈائل کرنے پڑیں گے، مجھ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ صرف اپنے ٹیلی فون پر میں نے یہ نمبر سیٹ کیا ہے۔ میرے پاس ایک بہترین ٹیلی فون ٹیکنیشین موجود ہے، اس نے بندوبست کیا ہے کہ اگر کہیں سے 3 بار 0 ڈائل کر دیا جائے تو میرے ٹیلی فون کا نمبر مل جاتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی مہارتیں صرف کی ہیں۔ گڈ، آپ کے ہر کام سائنٹیفک ہوتے ہیں میڈم۔ کیوں نہیں؟ ظاہر ہے میرا ادارہ چھوٹا نہیں ہے اور اس نے بڑی بڑی ترقیاتی اسکیمیں سوچی ہیں جو بہر طور عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، بس ہمارے گروہ کے کام آتی ہیں۔ میں تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تو پھر اس نے کہا، تم 3 صفر ڈائل کر کے مجھے مخاطب کر سکتے ہو، لیکن کوڈ نمبر ضروری ہے۔ ہاں بے شک، کوڈ نمبر کیا ہے؟ 30۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں۔ یہ ضروری ہے اور آسان بھی ہے۔ جب تم 30 ڈائل کرو گے تو میں تم سے پوچھوں گی کہ آپ نے کس نمبر پر رنگ کیا ہے، تو تم جواب دو گے کہ 30 پر۔ بس یہ جواب ہماری شناخت ہوگا کہ صحیح آدمی کام کر رہا ہے اور صحیح آدمی بول رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے کافی کی پیشکش کی جسے میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، ویسے سچ بتانا ڈیئر جہانگیر جمال شاہ، میں نے تمہیں جس جگہ متعین کیا ہے وہ تمہاری پسند کے مطابق ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اب میڈم ہائیکو کے اندر عورت بول رہی ہے۔ سمجھا نہیں میڈم؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ حالانکہ تم سمجھ گئے ہو۔ اگر سمجھ بھی گیا ہوں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری مراد رینی گراہم سے ہے۔ جی آگے کہیے۔ اور وہ لوئس کاربٹ کی محبوبہ ہے، اس سے آگے؟ میں نے کہا اور ہائیکو ہنس پڑی۔ نہیں، میرا خیال ہے مجھے اسے آگے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اب تمہارے بولنے کی باری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ رینی گراہم میرے لیے کوئی بہت اہم شخصیت ہے تو یہ آپ کا غلط تصور ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسے اپنے دل سے نکال دیں۔ اوہو اوہو، گڈ، ویری گڈ۔ بہرحال ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو۔ خیر چھوڑیے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ ہمارا یہ نیلام گر کب تک لگ رہا ہے؟ دیکھو ڈیئر، صورتحال یہ ہے کہ ہمارا اپنا کام مکمل ہو چکا ہے، اور نہیں ہے تو چند روز میں مکمل ہو جائے گا۔ تم خود بھی اس مسئلے میں ایک اہم رکن ہو، اور یقینی طور پر تم سے کسی نے ابھی تک اس بارے میں رابطہ قائم نہیں کیا، تو بہت جلد رابطہ ہو جائے گا، چنانچہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس سلسلے میں کوئی آخری بات نہیں کہی جا سکتی، کسی بھی دن یہ کام ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو تم ہی مجھے اطلاع دو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور کوئی ہدایت؟ نہیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آج مجھے خصوصی طور پر اپنی مطلوبہ جگہ سے وہ معلومات حاصل کرنا تھی جو مجھے درکار تھی، چنانچہ دن کے تقریباً 11:30 بجے میں نے ایک کال بوتھ سے ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا اور میرا رابطہ اپنی امبیسی سے ہو گیا۔
سفارت خانے میں میں نے ایک مخصوص شخص کو طلب کیا اور چند لمحوں کے بعد میرا رابطہ اسے کرا دیا گیا۔ میں جہانگیر جمال شاہ بول رہا ہوں۔ ہیلو کرنل، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میرے کام کا کیا ہوا؟ آج رات 8:30 بجے کی فلائٹ ہے، ہوٹل میٹرو، روم نمبر 217۔ ٹھیک، شکریہ، خدا حافظ۔ میں نے رابطہ منقطع کر دیا اور مطمئن انداز میں گردن ہلا کر وہاں سے چل پڑا۔ ہوٹل میٹرو کا نمبر معلوم کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ باقی دن پھر اسی انداز میں گزر گیا۔ میں نے یہ اندازے بھی قائم کیے تھے کہ میرے اپنے سلسلے میں کیا کام ہو رہا ہے، لیکن کہیں کوئی ایسا شبہ نہیں ہو سکا، گویا میں آزادی سے اپنے کام میں مصروف ہوں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ رات کو تقریباً 8 بجے گھر پہنچا تو رینی گراہم وہاں موجود نہیں تھی۔ لباس وغیرہ تبدیل کر کے اس کا انتظار کرنے لگا اور کوئی 9:15 بجے رینی گراہم واپس پہنچی۔ اس دوران میں نے ہوٹل میٹرو سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔ رینی گراہم آج بھی مشکوک سی تھی، مجھ سے میرے دن کی مصروفیات کے بارے میں پوچھتی رہی اور میں نے اسے یوں ہی ٹال دیا۔ باقی وقت میں وہ ایک پرجوش ساتھی ثابت ہوتی رہی اور ان لمحات میں اس کے اندر شک و شبے کا کوئی اظہار نہیں ہو پایا تھا۔ دوسرے دن ہم دونوں ساتھ ہی باہر نکلے۔ کچھ ایسے ضروری امور طے کرنے تھے جن میں میرا اور اس کا ساتھ یقینی تھا، لیکن وہی کیفیت اب بھی برقرار تھی۔ 12:15 بجے میرا اور اس کا راستہ الگ الگ ہو گیا۔ اسے ایک شخص کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ مجھ سے معذرت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ شام کو 5:30-6 بجے تک واپس پہنچ جائے گی اور اس کے بعد کوئی تفریح پروگرام ترتیب دیا جائے گا۔ میں نے بھی فراخ دلی سے اسے اجازت دے دی تھی۔ میں تو خود ہی موقع کا منتظر تھا۔ اس کے بعد ٹیکسیاں مجھے مختلف مقامات پر اتارتی رہیں اور جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ کوئی میری نگرانی پر مامور نہیں ہے تو میں پر اطمینان انداز میں میٹرو کی جانب چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد میں روم نمبر 217 کی بیل بجا رہا تھا۔ دروازہ آفتاب کمال نے ہی کھولا تھا اور مطمئن انداز میں گردن خم کر کے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ اندر رضوانہ بھی موجود تھی، جسے دیکھ کر میں دوبارہ مسکرایا۔ آفتاب کمال نے کہا، مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی چیف۔ کیسے؟ گویا آتے ہی تم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کوئی خاص کام شروع نہیں کیا، بس آپ کے لیے ہدایت کر دی تھی کہ آپ کو ذہن میں رکھا جائے۔ اطلاع کیسے ملی؟ وائرلیس پر، آفتاب کمال نے جواب دیا۔ ہیلو رضوانہ، آپ کیسی ہیں؟ سر بالکل ٹھیک ہوں۔ بھائی یہ آپ نے مجھے سر کہنا کیوں شروع کر دیا؟ یہ دراصل ملازمت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ آفتاب کمال ہنس کر بولا۔ ملازمت؟ ہاں، کیسی ملازمت؟ رضوانہ بھی آپ کے ادارے میں شامل ہونا چاہتی ہے، تو پھر اس کے سلسلے میں مجھ سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سر، اپارٹمنٹ تو آپ ہی کریں گے۔ آفتاب کمال بولا۔ کمال کرتے ہو، واقعی بعض معاملات میں کمال کر دیتے ہو، مگر رضوانہ آپ کیا کریں گی ہمارے ساتھ؟ سر اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دینا ضرور پسند کروں گی۔ در حقیقت آفتاب کمال صاحب سے میرے تعلقات اسی بنیاد پر زیادہ ہوئے ہیں۔ ان کے جو مشغلے ہیں مجھے اس سے بڑی دلچسپی ہے اور میں شروع ہی سے اس طبیعت کی رہی ہوں۔ میرا دل چاہتا رہا ہے کہ میں ایسی ایڈونچر لائف گزاروں جس میں ہر لمحہ سنسنی ہو، خطرات ہوں اور زندگی کو ہر جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آفتاب کمال سے شادی کر لیں؟ میں نے کہا اور رضوانہ اور آفتاب کمال ہنس پڑے۔ آفتاب کمال کہنے لگا، میں نے بھی یہی کہا تھا ان سے۔ نہیں سر، آفتاب کمال بہت نفیس انسان ہیں اور ان کی نفاست پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے کون انکار کرتا ہے؟ بہرحال سر، میری دلی آرزو ہے اور میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے ملازم رکھنے کے بعد تنخواہ کی ادائیگی کریں، بلکہ میں اپنے شوق کی تکمیل چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں یقینی طور پر آپ کے اس مسئلے پر پورا غور کروں گا۔ باقی جہاں تک معاملہ آفتاب کمال کے ساتھ کام کرنے کا ہے تو میرا خیال ہے آپ آغاز کر دیجئے۔ آفتاب کمال، میں خلوص دل سے اس کی اجازت دیتا ہوں۔ مس رضوانہ کو ایسے کام سونپے جائیں جو ان کے لیے مناسب ہوں۔ سر آپ کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس بار بھی میں نے انہیں ٹالنا چاہا تھا، لیکن پھر انہیں لانے کا خطرہ مول لے ہی لیا۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا سر، اب آپ ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتائیے۔ میں آفتاب کمال کو تقریباً 1 گھنٹے تک اپنے کام کی تفصیلات بتاتا رہا۔ رضوانہ کو بھی میں نے ان معاملات میں شریک کر لیا تھا۔ ویسے نہایت چست اور پھرتیلی لڑکی معلوم ہوتی تھی اور میں نے ایک نگاہ میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اسے واقعی اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے تو کارآمد ثابت ہوگی۔ خیر، اس بار ایک امتحانی مہم سہی، بعد میں اس کے لیے کوئی بہتر طریقہ کار منتخب کر لیا جائے گا۔ یہ خیال خصوصی طور پر ذہن میں رکھنا تھا کہ وہ آفتاب کمال کی منگیتر ہے۔ آفتاب کمال کو ساری تفصیلات سنائیں۔ اس کے بعد کافی پی اور کافی پینے کے بعد میں نے اسے اجازت طلب کر لی۔ وقت سے پہلے ہی فلیٹ پر واپس آ گیا۔ اب ذرا اطمینان ہو گیا تھا۔ ہائی کو کے لیے دل میں جو تاثرات تھے، آفتاب کمال اب ان پر کام شروع کرنے کے بعد مجھے صحیح رپورٹ دے سکے گا۔ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ 8 افراد یہاں آ چکے ہیں اور انہیں مناسب طریقوں سے مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔
रीनी ग्राहम ठीक 5:30 बजे वापस आ गई। मुझे देखकर खुश हुई और कहने लगी, उस वक्त मुझे निहायत खुशी होती है माय डियर जब तुम मुझसे वादे की पाबंदी करते हो। गुड, वेरी गुड। वो लिबास तब्दील करने चली गई। उसके बाद चाय बनाकर मेरे सामने ले आई। आज वो जरूरत से ज्यादा खुश नजर आ रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर शक्को शुबहात के आसार भी नहीं थे। कहने लगी, अब बताओ हमें कहाँ चलना है? जहाँ तुम पसंद करो। मैंने जवाब दिया, तो बस थोड़ी देर तक हम किसी पार्क में चहलकदमी करेंगे और फिर रात का खाना किसी उम्दा से होटल में खाएंगे और इसके बाद वापस आ जाएंगे। मैंने इस प्रोग्राम से इत्तफाक किया। यही हुआ भी। हम लोग एक खूबसूरत से पार्क में घूमते फिरते रहे। रीनी ग्राहम मुझसे दुनिया जहान की बातें कर रही थी। फिर रात का खाना एक उम्दा से होटल में खाने के बाद हमने तकरीबन 10 बजे घर वापसी का फैसला किया और पुरमसरत अंदाज में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू करते हुए घर वापस आ गए। रीनी ग्राहम ने मुझसे लिबास तब्दील करने के लिए कहा और खुद भी दूसरे कमरे में लिबास तब्दील करने चली गई। फ्लैट का ये दूसरा कमरा खासा वसी था। यहाँ सिर्फ लिबास की अलमारियों के अलावा और कोई चीज नहीं थी। इसे खुसूसी तौर पर खाली रखा गया था। दफातान ही मुझे इस कमरे से रीनी ग्राहम की एक हल्की सी चीख सुनाई दी और इसके साथ ही कोई चीज जोर से गिरने की आवाज। बरक रफ्तारी से मैं उस कमरे की जानिब दौड़ा। कमरा रोशन था, दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हो गया और दूसरे लम्हे मैंने अपने अकब में दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर चौंक कर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रीनी दरवाजे से टिकी मुस्कुरा रही थी। उसके जिस्म पर एक मखसूस किस्म का लिबास था, एक ऐसा लिबास जिसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। अक्सर मार्शल आर्ट्स के इदारों में ऐसे लिबास पहने जाते हैं। उसकी कमर में काली बेल्ट बंधी हुई थी और वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने हैरानी से उसे देखा तो वो गर्दन खम करके आधे बदन से झुककर सीधी हो गई। खैरियत, ये क्या तमाशा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लुइस कार्बट, मैं कभी कभी बड़े दिलचस्प खेल खेलने में मसरूफ हो जाती हूँ और मजीद दिलचस्प बात यह है कि इनके बारे में पहले से किसी को इत्तला नहीं देती। मेरी छठी हिस्स ने मुझे कुछ समझाना शुरू कर दिया था। रीनी के चेहरे के तासुरात बदले बदले नजर आ रहे थे। मैंने उसे घूरते हुए कहा, इस वक्त तुम कौन सा दिलचस्प खेल खेल रही हो? मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट का एक खास मकाम होता है। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। गुड, आगे कहो। मिस्टर लुइस कार्बट, अब तक आपने जिस खूबसूरती से अपना ये किरदार सरअंजाम दिया है, मैं इसकी दिल से दाद देती हूँ। कहीं किसी मौका पर आपने ये एहसास नहीं होने दिया कि आप लुइस कार्बट नहीं हैं। लेकिन अगर मामला किसी मर्द का होता तो आप यकीन कीजिए कि वो सारी जिंदगी आपसे धोखा खा सकता था। औरत, और अगर वो भी महबूबा हो तो इसके लिए ये मुश्किल नहीं होता कि वो अपने महबूब की शिनाख्त कर ले। क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि लुइस कार्बट कहाँ है? ओह रीनी ग्राहम, मेरा और तुम्हारा वो मरहला तो पहली ही मुलाकात में आ गया था जब औरत अपने महबूब की जानिब से मशकूक हो जाती है। क्यों नहीं, मुझे एतराफ है। इसके बाद इतने दिन क्यों गुजारे गए? इसे बिल्कुल जाती मामला कह लो माय डियर। किस नाम से मुखातिब करो तुम्हें? अब तो तुम्हारा दिल चाहे जिस नाम से मुखातिब कर लो। हैरान कुन बात यह है कि तुमने मेरे ख्याल की तरदीद नहीं की। मुझे ये अंदाजा है माय डियर रीनी ग्राहम के ये ख्याल लम्हों में नहीं दिनों में कायम हुआ है। यकीनन होगा। मैं तुम्हें कोई अहमक इंसान नहीं समझती। जो शख्स लुइस कार्बट का किरदार इस खुश उसलूबी से सरअंजाम दे सके वो अहमक तो नहीं हो सकता। बहरहाल ठीक है, नाम का कोई मसला नहीं है। चलो फिर काम बता दो। कौन सा काम? जिस मकसद के तहत लुइस कार्बट का रूप इख्तियार किया है तुमने। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? और लुइस कार्बट कहाँ है? सवालात बहुत से हो गए, इसलिए मैं किसी एक सवाल का जवाब मुनासिब तरीके से नहीं दे सकूंगा। मुनासिब तरीका तुम नहीं मैं इख्तियार करूंगी डियर। पहला सवाल ये है कि लुइस कार्बट कहाँ है? वो मर चुका है। मैंने जवाब दिया और रीनी ग्राहम का चेहरा एकदम तारीक हो गया। बकवास करते हो। क्या कह सकता हूँ? मैंने शाने हिलाते हुए कहा। उसके अंदर ही जानी की कैफियत पैदा हो गई थी। कैसे मर गया वो, ये मुझे नहीं पता। तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ ऐसे उमूर पर मालूमात हासिल करने के लिए जिसका ताल्लुक लुइस कार्बट से था। मुझे बताओ, तफसील बताओ और एक बार फिर इस बात की तस्दीक करो कि लुइस कार्बट वाकई अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम चाहती हो मैं दोबारा अपनी जुबान से ये अल्फाज अदा करूं तो ठीक है। लुइस कार्बट वाकई अब इस दुनिया में नहीं है। उसने एक चीख मारी, 2-3 दफा फिरकनी की तरह घूमी और फिर मुझसे कुछ फासले पर खड़ी होकर दांत बींचकर कहा, किसने मारा है उसे? कम से कम मैंने नहीं। मैंने जवाब दिया, तुम जानते हो उसे जिसने उसे कत्ल किया? हाँ। कौन है वो? एक औरत जिसका नाम हाइको है। कहाँ रहती है वो? ये नहीं बताना चाहता। क्यों कत्ल किया है उसने लुइस कार्बट को? इसलिए कि उसकी जगह मुझे दे दी जाए। वजह कुछ जाती मामलात हैं। ओ, तुम क्या समझते हो? क्या तुम जिंदा वापस जा सकोगे यहाँ से? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर लुइस कार्बट वाकई कत्ल हो गया है तो तुम्हें उसकी जगह जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे सकती हूँ। मुझे बताओ कि इसका मकसद क्या था?
लुइस कार्बट को क्यों कत्ल किया गया। और उफ माय गॉड, लुइस कार्बट, क्या वाकई लुइस कार्बट इस दुनिया में नहीं है? तुम जहनी बहरान का शिकार हो माय डियर रीनी ग्राहम। ये नहीं सोच सकती कि क्या कह रही हो। उसने फिर फ्रीकनी की तरह 2-3 चक्कर लगाए और दरवाजे के सामने से हट गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जाहिर है मैं उसे खोलकर भागना नहीं चाहता था। वो मेरे अकब में पहुंच गई और मैंने भी रुख तब्दील कर लिया। नहीं बताओगे तुम? मुझे बताओ तुम कौन हो। मेरे ख्याल में तुम काफी अहमक हो रीनी ग्राहम। अगर तुम्हें मुझ पर शुबा हो गया था तो इस वक्त तुम्हें मुझसे इस तरह तन्हाई में ये सवालात नहीं करना चाहिए थे। क्या तुमने अपनी जिंदगी के लिए खतरा मोल नहीं ले लिया? उसने 2-3 एक्शन दिए और इसके बाद बोली, नहीं हरगिज नहीं। तुम जैसे चूहे को मारना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मेरा महबूब, मेरा साथी, मेरा दोस्त, जाहिर है माय डियर रीनी ग्राहम, हमने इसीलिए लुइस कार्बट को कत्ल किया है कि उस नीलाम गर में बासानी शिरकत कर सके जहाँ एक राज का सौदा होना है। वो मुझे घूरती रही, फिर उसने कहा, तुम्हारा ताल्लुक कौन से मुल्क से है? मैं ये सारे सवालात बेकार समझता हूँ। अलबत्ता तुम अगर मुनासिब समझो तो मुझे ये बताओ कि नीलाम घर कब लग रहा है और वहाँ क्या क्या तरीका कार इख्तियार किए जाएंगे।